نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو ہم شروع کریں گے۔ پچھلے ہفتے روک دیا تھا ہم نے جہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوتی ہے، لیکن آج ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے، تھوڑی سی مسجد قباء کی تعمیر کی بھی بات کریں گے اور پھر ہم مسجد نبوی پر واپس آئیں گے۔ تو جناب، مسجد قباء کی تعمیر سے پہلے ایک بہت ہی جو زبردست فیکٹ ہے وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ہسٹری میں ابھی تک جو ہے وہ ہرگز نماز جمعہ ادا نہیں کی تھی۔ یہ وہ شرف ہے جو کہ پہلے مسلمانوں کو جو صحابہ کرام ہیں انہیں حاصل ہوا، اور مسلمانوں میں بھی مدینہ کے مسلمانوں کو، کیونکہ مصعب بن عمیر یہاں پر آ چکے تھے اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں گرد و نواح میں بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھیں، اور یہاں پہ باقاعدہ نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک خود سے کوئی ایک بھی نماز جمعہ ادا نہیں کی تھی۔ تو جب وہ قباء کے مقام پر پہنچے اور پھر انہوں نے حضرت علی کا انتظار کیا، وہاں پہ حضرت علی 3 دن کے بعد پہنچے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی تھی کہ وہ پہلے تمام لوگوں کی قرض جو ان کی امانات وہاں رکھی ہوئی تھیں وہ ادا کریں گے، اور 3 راتیں گزارنے کے بعد وہ نکلیں گے مدینہ کے لیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور خود ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے نکل کے جا کے غار میں چھپے رہے، اور کتنا عرصہ چھپے رہے اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ہمیں کوئی حتمی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ 3 دن چھپے رہے وہاں پہ، 5 دن چھپے رہے اور اس کے بعد نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت لمبا اور نیا راستہ لیا مدینہ جانے کے لیے، اور راستے میں رکتے رکاتے چھپتے چھپاتے وہ پہنچے قباء۔ تو حضرت علی ان سے تقریباً 3 دن کے بعد آ کے مل لیے، کیونکہ نیچرلی جب وہ نکلے وہاں سے غار ثور سے، جبھی حضرت علی بھی اس اسٹریٹ راستے پہ جو کہ موجود تھا آلریڈی اس پہ نکل کر انہوں نے بھی سفر شروع کیا۔ اب جب حضرت علی یہاں پہنچ گئے تو ان تینوں صاحبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی نے مل کر جگہ منتخب کی، ایک وہاں پر پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر بھی خود لگایا، اور اس کے بعد انصار نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ مسجد قباء ہے جو اس وقت اس حالت میں موجود ہے۔ اور مسجد قباء کے لیے قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیات بھی ریویل کی۔ سورہ توبہ میں ہے، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کریں۔ اس مسجد میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور بے شک اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بنیاد رکھ کے آگے بڑھ گئے اور مدینہ کے سینٹر میں جا بسے، لیکن اس مسجد کی اتنی اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہ وہ گاہے بگاہے ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سواری پہ سوار ہو کے یہاں جاتے تھے، اور 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، یا جو بھی نماز کا وقت تھا وہ ضرور ادا کرتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاطمہ نے اپنا گھر بھی بنایا تھا ایک، تو کبھی ان سے بھی ملتے تھے، جا کے ان سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ تو یہ ایک ان کی روٹین تھی، یہ بعض اوقات روز کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ مسجد قباء میں کی گئی عبادت کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس بلیسڈ مسجد میں جب آپ جو عبادت کریں گے اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ایک عمرے کے برابر ملے گا۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور بیٹی سے ملتے تھے۔ ایک اور حدیث کے مطابق ہے کہ لوگوں نے قباء کے لوگوں سے پوچھا، اچھا اب میں اس میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ جو قرآن میں سورہ توبہ کی آیات آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پہ،
یہ اوپر یہاں پہ یہی سورہ توبہ کی آیات یہ کندہ ہیں، یہ ان کی خوبصورت کیلیگرافی میں لکھی گئی ہیں، جن کا مطلب ہے کہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے والدین سے اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں. تو یہ آیات یہاں پر کندہ ہیں اس مسجد میں. تو جناب یہ ہے مسجد قباء. اب لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی وجہ سے اس بات کا تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ مسجد قباء کے بارے میں ہے یا مسجد نبوی کے بارے میں ہے. تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے ڈائریکٹلی پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں یہ کس مسجد کے بارے میں ریویل ہوئی ہیں، یہ مسجد قباء یا مسجد نبوی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ اس مسجد کے بارے میں. تو مطلب یہ کہ ہم اس کو ریکونسائل اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مسجدیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے تعمیر ان کی شروع ہوئی تھی اور دونوں ہی مسجدیں اس چیز پر آتی ہیں. ان میں سے ڈیفینیٹلی سپیریورٹی جو ہے وہ مسجد نبوی کی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپلیٹلی نہ صرف اپنا مسکن بنایا بلکہ ایک اپنا ایک طرح سے ایک سینٹ بھی بنا دیا، اس کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں سے ساری چیزیں اوریجنیٹ ہو رہی تھیں، لاز بھی تھے اور ججمنٹس بھی ہو رہی تھیں اور سارا کچھ. تو سپیریورٹی تو اس کی ضرور ہے لیکن بہرحال دونوں مسجدیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تعمیر کردہ تھیں اور ان کو دونوں کو ہی ہم اس آیت کے زمرے میں لاتے ہیں. اور جیسا میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ اس مسجد میں یہ آیت کنندہ بھی ہے. اچھا جی، اب اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں کہا ہے کہ بے شک اللہ پاک اس مسجد میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور بے شک اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک بڑی حدیث ہے، کہانی ہے اس کے پیچھے بھی، وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ پسند آئے گی. کہ ایک حدیث کے مطابق لوگوں نے قباء کے لوگوں سے پوچھا کہ آخر آپ لوگوں میں ایسا کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ قرآن میں آپ کا ذکر اس طرح سے کیا ہے، پاک لوگوں کے طور پر کیا ہے، تو ایسی کون سی بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا شاید اس لیے کہ ہم رفع حاجت کے بعد اپنے آپ کو پہلے پوچھتے ہیں اور پھر پانی سے صاف کرتے ہیں. تو پانی سے استنجا بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ پاک ہونے کا وہ دیا ہے. اب اس سے آپ اس میں طہارت کی جو فقہ ہے وہ ہمیں بڑی پتہ چلتی ہے. بہت سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ صرف پانی سے ہی استنجا ہوتا ہے اور آپ کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور انبیاء کی سنت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ پانی ہونا مستحب ہے، بہت بہتر ہے اور ڈیفینیٹلی اس کی بہت سپیریورٹی ہے آپ کو ثواب کے حساب سے بھی اور اللہ کی نظر میں پاکی اور طہارت کے حساب سے بھی. لیکن اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ پتھر سے یا کسی بھی چیز سے بھی استنجا کر سکتے ہیں اور اس کی بالکل اجازت ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی موجود ہے کہ ہڈی سے استنجا مت کرو. اگر تمہیں کوئی کسی جانور کی کوئی ایسی ہڈی پڑی ہوئی مل گئی تو اس سے استنجا مت کرو کیونکہ یہ جنوں کی، جانوروں کی خوراک ہے، تو اس سے منع فرمایا ہے. اس کے علاوہ پتھروں سے یا کسی بھی شے سے استنجا کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. تو جناب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ آیت کا پورشن نازل کیا اور یہ بہت ان اٹ سیلف بہت بڑی رحمت ہے اور برکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ اس طرح کرتے تھے اور ان کی وجہ سے ہم تک یہ چیز پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ کیا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پانی سے استنجا کرنا پسند ہے. اچھا جی، اب اس مسجد کی رکھ لی گئی بنیاد جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس مسجد کی بنیاد رکھ لی گئی، لیکن اس وقت تک بھی ابھی تک جمعے کی جو نماز ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ڈالی گئی پیر یا منگل کو، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ بیچ میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پوری کہانی سنی تھی کہ لوگ آئے
مدینہ سے، اور پھر ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر گئے مدینہ واپس، اپنے ساتھ لے کر گئے. اور پھر وہاں پہ رستے میں جو ہے وہ بیچ میں جمعہ آ گیا. جب یہ قباء سے اور اس کی طرف جا رہے تھے رستے میں جمعہ آیا، اور پھر انہوں نے یہ جمعہ بنو سلمہ کے ایک ٹرائب تھا، ایک جگہ تھی ان کی جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، ان کا ٹرائب رہتا تھا، وہاں پر انہوں نے ایک نماز جمعہ ادا کی. پہلی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس حالت میں، اور جو سفر کی حالت تھی آلموسٹ، وہاں پہ بنو سلمہ کے ریجن میں انہوں نے نماز جمعہ ادا کی. یہ لوگ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلا خطبہ جمعے کا جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیا، اس جگہ پر دیا. وہاں پر بھی اب ایک مسجد موجود ہے، جہاں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہے یا رکے ہیں یا کچھ بھی کیا ہے، تو وہاں ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی مسجد یا ایسی یادگار بنائی گئی ہے جس سے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہو کر گئے ہیں. تو وہاں پر جو پہلا خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اتنا چھوٹا تھا، اور وہ پورا کا پورا خطبہ جو ہے وہ ابن اسحاق جس کتاب کو ہم شروع سے فالو کر رہے ہیں اس میں پورا کا پورا خطبہ موجود ہے، اس کو حرف بحرف لکھا ہوا ہے. اور اس کی سب خاص بات یہ تھی کہ وہ پورے کا پورا خطبہ 3 سے 5 منٹ کے اندر، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ اور ڈفرینٹ بات تھی کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو مساجد میں خطبے اتنے لمبے ہوتے ہیں اور نماز بڑی چھوٹی ہوتی ہے. لیکن ہم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھتے ہیں نا تو یہ الٹا ہے، کیونکہ انہوں نے خود ایک حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ یہ فقہ کے عین مطابق ہے کہ آدمی خطبے کو چھوٹا رکھے اور نماز کو لمبا کرے. ہم لوگ یہ چیز الٹی کرتے ہیں، لیکن خیر اس کے الٹے کرنے میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے، اور علماء اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ صرف ایک جمعے کا ہی واحد دن ہوتا ہے اکثر کہ جس میں کہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور آتے ہیں نماز کے لیے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ خطبہ ذرا لمبا کر دیتے ہیں. ادروائز تو کسی نماز کے وقت اتنی آپ کو تعداد میں لوگ نظر ہی نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، اس وجہ سے وہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں. اور یہ سب سے جو ہے یہ جاننے کی اور سیکھنے کی بات ہے، ان 3 سے 5 منٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی چیدہ پوائنٹس جسے کہتے ہیں نا آپ دین کے، وہ بیان کیے کہ آپ چیریٹی کرو، نماز پڑھو، اور کسی گناہ کے کام میں نہ پڑو، شرک نہ کرو، اور صدقہ دو جتنا صدقہ دے سکتے ہو، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا اس خطبے میں. اچھا جی، اور یہ خطبہ اچھا، اور پھر یہ جو خطبۃ الحاجات جو ہم پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ نستعینہ نستغفرہ، تو یہ پورا جو یہ خطبۃ الحاجت جو ہے، یہ اس خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا ہاف ہوتا ہے خطبے کا، بیچ میں امام بریک لیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، دوبارہ شروع ہوتا ہے، تو یہ وہاں پر پڑھا. اکثر مساجد میں یہ بھی ایک تبدیلی کی گئی ہے کہ یہ پہلے پڑھا جاتا ہے، سٹارٹنگ میں پڑھا جاتا ہے خطبے کے، لیکن یہ اس پہلے خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہاف میں خطبے کے یہ خطبۃ الحاجت پڑھا. ایکسکیوز می. اس خطبۃ الحاجت کی اپنی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں پوری بکلٹس لکھی گئی ہیں، ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، اور بھی بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے پوری بکس لکھی ہیں صرف اور صرف اس خطبۃ الحاجت کے بارے میں. اور تو اور ہمیں یاد ہوگا اگر کچھ آپ ایپیسوڈز پہلے چلے جائیں، جس وقت مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریچنگ کر رہے تھے اور لوگ آ کے سنتے تھے ان کو، تو کئی لوگ ایسے تھے جو کہ صرف اور صرف یہ خطبۃ الحاجت سن کے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے اور کچھ بھی نہیں سنا تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کی اس سے پہلے یہ خطبۃ الحاجت دینا شروع کیا، وہ صرف اور صرف یہی سن کے مسلمان ہو گئے تھے.
تو اس کی ایسی پاور ہے، اس میں ایسی بلیسنگ ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، صرف لپ سروس کرتے رہتے ہیں، رٹ لیتے ہیں اور بس اس کو پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا. تو ان چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اور پھر جو ہے جناب یہ اس خطبے کا ایسنس بس یہی تھا کہ قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں، یعنی کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں بنا تھکے، کیونکہ اس سے آپ کا دل جو ہے وہ سافٹ رہے گا. یہ اس خطبے کا نچوڑ تھا کہ بنا تھکے آپ کو یو ہیو ٹو جسٹ کیپ آن ڈوئنگ اینڈ ڈوئنگ اینڈ ڈوئنگ اٹ. اس سے آپ کو تھکنا نہیں ہے، اس سے آپ کو چڑھنا نہیں ہے. اور اس کی بلیسنگ ہمیں نظر نہیں آتی شاید، لیکن محسوس ہو جاتی ہے. محسوس ہو جاتی ہے جب آپ مسلسل ایک چیز کرتے رہتے ہیں نا، تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی زندگی میں کیا اس سے چینجز آ رہے ہیں. اور اس خطبے کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، اور پھر وہ سب ہوا جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بیٹھا، وہاں مسجد نبوی بنائی گئی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے سب سے قریبی میرے جس رشتہ دار کا گھر ہے میں اس کے یہاں قیام کروں گا. تو ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، وہاں قیام کیا. اور اس طرح دیکھا جائے تو صرف 5 دنوں کے قلیل سے عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عدد مسجدوں کی بنیاد ڈال دی، اور مسجد نبوی کا کام شروع ہو گیا. اور ابھی تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھت نہیں بنائی. اپنے آپ کو رہنے کے لیے ان کے پاس ابھی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے 2 عدد مسجدوں کی بنیاد ڈال دی. اس کے علاوہ بھی مدینہ جو تھا، جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مدینہ میں آلریڈی چھوٹی چھوٹی مسجدیں موجود تھیں، اور لوگ کیونکہ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے تو مدینہ کے ارد گرد کے مضافاتی علاقوں میں جس طرح قباء کا مقام تھا، اس طرح اور بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی آبادیاں تھیں کہہ لیں چاروں طرف. اور ہر آبادی کی اس طرح سے مسجد بھی بن چکی تھی جہاں جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. لیکن مسجد نبوی جو ہے اس کو پھر بھی سینٹرل اور سب سے بڑا مقام حاصل ہوا. اور تو جناب اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعریف قرآن میں اپنے گھر سے تعبیر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو فرمایا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. جو مسجدیں ہیں ان کو اپنے گھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے گھر، اللہ کے ان گھروں میں جہاں عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اور آدمی ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں صبح و شام، اور ان کے مال و اولاد ان کو اس سے نہیں روکتے. یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. اب دیکھتے ہیں جناب تھوڑا بہت کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی اور وہ کس طرح بنی. یہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت اندازہ ہوگا کہ مسجد نبوی کس طرح سے تعمیر ہوئی اور اس کو کیسے بنایا گیا. تو یہ ایک اولڈ مدینہ کا ماڈل بنا ہوا ہے جس میں کہ مسجد نبوی دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے ارد گرد کے گھر کس طرح کے وہ ہوں گے اور کیا ہوگا. جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت صحابہ کرام سب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ مل جل کر کام کر رہے تھے. پہلے کھدائیاں کی گئیں اور وہاں اس کے اندر جتنے بھی درخت تھے وہ کاٹے گئے. ان کے جو تنے تھے ان کو استعمال کیا گیا ستونوں کے طور پہ، ان کو ستونوں کے طور پہ کھڑا کیا گیا. اور اس کو جب بنایا گیا تو یہ صرف ایک شروع میں 4 دیواری تھی، اور اس کے 3 اطراف میں انہوں نے دروازے رکھے. 3 دروازے انہوں نے رکھے، اور دروازے بھی جو تھے ان کے ایک ان کا جو ساؤتھ سائڈ پہ جو دروازہ تھا، جنوب میں جو دروازہ تھا اس کو کہتے ہیں باب الرحمہ. ایک ویسٹ سائڈ پہ دروازہ تھا جس کو باب جبرائیل کہا جاتا ہے، اور ایک مشرق کی طرف جو دروازہ تھا اس کو باب النساء کہا جاتا ہے. تقریباً 130 بائی 100 فٹ کے قریب جو ہے وہ اس مسجد کی لمبائی اور چوڑائی تھی. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک ریکٹینگولر شیپ
کا بڑا سا میدان ہے جس کو چاروں طرف سے آپ کہہ لیں کہ اس کو کور کیا گیا. یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اس میں پلرز جو کھڑے کیے گئے وہ تمام انہی درختوں کے تنے تھے بیسیکلی جو یہاں سے کاٹے گئے تھے. اور ایک طرف مسجد کے ان کو کھڑا کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مسجد پوری طور پہ دکھائی جا رہی ہے بالکل بیچ میں, کہ ایک طرف پورا چھتا تھا اور جس طرف اس کو چھتا گیا تھا وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بیٹھ کے جماعت کرواتے ہوں گے, خطبہ دیتے ہوں گے. اور یہ پیچھے کی طرف بھی پھر کچھ ایریا جو چھتا گیا, یہ اس کو پھر یہاں پر اصحاب صفا رہا کرتے تھے. وہ لوگ جو آتے تھے سیکھنے کے لیے اور جن کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, ان کو پھر یہاں پہ رہائش مسجد میں دی جاتی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب جبرائیل, باب الرحمہ اور یہ باب النساء یہ دکھا رہے ہیں اس وقت. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ جو تھا وہ یہاں سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر بہت چھوٹے چھوٹے سے حجرے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا جو دروازہ ہے وہ کھلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آتے جاتے تھے مسجد کے اندر. لیکن صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں تھا, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اور بھی کئی لوگوں نے مسجد کے بالکل ساتھ متصل کر کے اپنے گھر بنا لیے تھے اور اپنے دروازے مسجد کے اندر ان کے کھلتے تھے. اور کم از کم کچھ نہیں تو آدھا درجن کے قریبی دروازے تھے جو مسجد کے اندر کھلتے تھے. اس بات کا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس وقت حکم دیا کہ باقی تمام تر دروازے بند کر دیے جائیں جو مسجد میں کھلتے ہیں, جن جن گھروں کے کھلتے ہیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے. اور یہ ایک انڈیکیشن بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اپنے بعد لیڈر, مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے. تو یہ ایک اس چیز کی بھی ایک ہنٹ بھی تھی. اور پھر باقی تمام لوگ جو ارد گرد رہتے تھے ان کے گھروں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے وہ بند کروا دیے گئے. بس یہ 3 مین دروازے یہ کھلے رہے ہمیشہ سے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اس کے اندر کھلا رہا. اس کی جو چھت تھی بہت نیچے تھی اور صرف اس کے اوپر کھجور کے خشک ہوئے ہوئے جو پتے تھے ان سے ڈال کے بنائی گئی تھی, اور ذرا سا اس کو جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا سا پلاسٹر کیا ہوا ہے, بس اس طرح سے بالکل کچی پکی, کوئی اس میں کوئی کچھ بھی فینسی نہیں تھا, بہت ہی سادہ سی بس ایک سینٹرل مسجد اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی مسجد بنائی انہوں نے کہ جس میں کہ تمام لوگ ایک وقت میں ادا کر سکیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس میں سے کچھ بھی اس مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور بالکل ایسے کے ایسے ہی اس مسجد کو رہنے دیا. اور پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی صرف اتنی تبدیلی کی کہ اس میں جیسے 15 سے 20 روز جو نمازیوں کی ہوتی ہیں ان کو بڑھا دیا, بس اتنا انہوں نے اس کو کیا کہ اس میں بس وہ, کیونکہ ظاہر ہے مدینہ پھیل گیا, بہت لوگ آنے لگے, مسجد چھوٹی پڑنے لگی, تو انہوں نے مسجد نبوی میں بس اتنی ایکسٹینشن کی کہ 15 سے 20 روز اس میں اور ایڈ ہو جائیں, اور دیٹس اٹ. اور تھوڑے سے پلرز جو تھے ان کو, جو چھت تھی اس کو واٹر پروف کیا, اس کو ذرا پکا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے پھر اس کو بہت اور بھی ایکسٹینڈ کیا, تقریباً اس کے سائز سے اس کو 50% بڑھا دیا اس کو مزید. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت ڈسٹنٹ کزن تھے, امید ایک اور لیڈر تھے, جنہوں نے 88 ہجرہ میں الولید بن عبد المالک ابن مروان, یہ لیڈر جب یہ آئے مدینہ تو انہوں نے پوری پرانی مسجد کو گرا دیا, کمپلیٹلی ختم کر دیا,
اور اس کے بعد لیوشلی اس کو بلڈ کرنا شروع کیا، بہت مطلب اس کے ساتھ بہت پیسہ خرچ کر کے. اور یہ پہلی دفعہ یہ جو عبد الملک بن مروان تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو بھی اس کے اندر، مسجد کے اندر انکوپریٹ کیا. اس کے اندر اس کو لے آئے، جس میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں موجود تھیں، تو ان کو بھی وہ ان کے اندر لے آئے. اور انہوں نے ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کیا تو بہت اس وقت جو تابعین، تبع تابعین تھے، انہوں نے بہت اس پہ آبجیکشن بھی کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سعید بن جبیر ایک اسکالر تھے اور وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے انہوں نے گھروں کو جو توڑ دیا اور سارا کچھ بیچ میں لے آئے، کاش یہ ان کو ویسے ہی رہنے دیتے، کیونکہ تاکہ لوگ دیکھ سکتے کہ ان کے نبی جو ہیں وہ کس قدر ہمبل زندگی سے انہوں نے، مطلب یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس شخص کا شہر ہے، یہ اس شخص کا محل ہے جس نے ساری دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی ہے، ان کے سردار تھے. تو یہ ہمبل سی ان کی لیونگ تھی، یہ اس طرح سے ان کا سارا رہنا سہنا. اور یہ مسجد نبوی جو ہے نا، یہ صرف اور صرف ایک مسجد نہیں تھی، یہ پورا کہہ لیں ان کا محل تھا. تو بہت لوگوں نے، ظاہر ہے بہت علماء نے، لوگوں نے بہت اس چیز پہ آبجیکشن بھی کیا اور بہت افسوس بھی کیا کہ عبداللہ بن مروان نے وہ سب کچھ توڑوا دیا، ختم کر دیا، صرف مسجد کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کو لیوشلی بنانے کے لیے. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ وہ سٹوری بھی ٹری ٹرمپ کی، جو کہ ٹری سٹمپ کی، کہ جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. اور پھر جب ان کے حکم کے اوپر 6 ہجری میں جب وہ تعمیر کیا گیا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ان کا پیڈسٹل سا بنایا گیا جس کے اوپر بیٹھ کے وہ خطبہ دینے لگے، تو ایک روز لوگوں کو بہت ہی جو ہے نا وہ کسی چھوٹے سے جناب بات ہو رہی تھی مسجد نبوی میں موجود صحابی درخت کے تنے کی. یہ درخت کا تنا بالکل اس سے قریب تھا جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر یوں ہوا کہ ایک صحابیہ جو انصار میں سے تھیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑھئی کو حکم دیا کہ ممبر تعمیر کیا جائے، اور انہوں نے وہ اس ممبر بنا کے دیا جو کہ 3 اسٹیپ پیڈسٹل کی طرح سے تھا. اور جب یہ ممبر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر خطبہ دینا شروع کیا، اور اس کی دوسری اور تیسری جو سیڑھی تھی اس کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، کبھی کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. تو ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو تمام صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک ایسی آواز سنی جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہے، وائننگ کر رہا ہے بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا سب کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ انہوں نے ایک درخت کے تنے کے رونے کی آواز سنی. آج ہم میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ یہ بہت پاسبل ہے، درختوں کی فیملیز ہوتی ہیں، درختوں کی جڑیں نیچے سے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپس میں، یہ باقاعدہ فیل کرتے ہیں. جس طرح موسموں کو فیل کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو اور نگیٹو وائبس کو، پازیٹیو وائبس کو بھی فیل کرتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایک معجزے کی صورت میں جو ہے لوگوں کو دکھائی کہ لوگوں نے وہ آواز سنی، اور کوئی بھی اس بات کا ادراک نہیں کر پایا کہ یہ آواز کہاں سے رہی ہے، کیوں آ رہی ہے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ روکنا پڑا، اور بیچ خطبے میں وہ اترے اپنے ممبر سے اور آ کے انہوں نے اس تنے کو ہگ کر لیا، اس کو گلے لگایا، اس کو پیار کیا، بالکل ایسے جیسے کہ کسی چھوٹے بچے کو پیار کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور اسے تسلی دیتے رہے. اور اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ اگر میں اس کو آج تسلی نہ دیتا، پیار نہ کرتا، تو شاید یہ قیامت تک روتا رہتا. کیونکہ وہ درخت کا جو تنا تھا نا، اس نے مس کیا
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا جسم لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس درخت کے تنے نے ان کو مس کیا اور اتنا محسوس کیا کہ وہ رونے لگا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس تنے کو وہاں سے نکالا جائے، اکھاڑا جائے کاٹ کے، اور اس ممبر کے نیچے اس کو محفوظ کر دیا جائے. تو وہ تنا شاید آج بھی، کیونکہ وہ ممبر محفوظ ہے مسجد نبوی میں، تو وہ تنا آج بھی اس ممبر کے اندر موجود ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابی درخت یا صحابی تنا تھا، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس بھی محسوس کیا، ان کو دیکھا بھی اور ان کے خطبے بھی سنے، اور وہ تنا جو ہے لکڑی کا، اس درخت کا، وہ آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ممبر کے اندر موجود ہے. تو جناب یہ تو کہانی تھی صحابی درخت کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعریف قرآن میں کس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں مسجدوں کو اپنے گھر سے تعبیر کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں. میں ان کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ بھی نہیں ہے، مفہوم ہے میرے پاس. تو مسجدوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان گھروں میں جہاں عبادت کی جاتی ہے، اللہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہاں اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور آدمی اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر صبح و شام اس میں بلند کیا جاتا ہے، اور ان کے مال و اولاد ان کو اس سے نہیں روکتے. یعنی کہ وہاں پر مسجدوں میں کسی قسم کی دنیاوی ان کی جو خواہشات ہیں اور جو ان کی مصروفیات ہیں، وہ ان کو نہیں روکتی اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مسجدوں میں بلند کرتے ہیں. پھر میں بات کرنی چاہیے کہ مسجد کی امپورٹنس کیا ہے. اسلام نے مسجد کی کیا امپورٹنس ہے، یہ کیوں بنائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا کام یہ کیوں کیا. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا گھر نہیں بنا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلے 5 دن کے اندر انہوں نے 2 مسجدوں کی بنیاد رکھ دی. کیوں؟ تو جناب مسجد اس دور سے ہی، پہلے دور سے ہی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے اب مسجد کو صرف ایسی جگہ بنا لیا جہاں جا کے ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور بلکہ نماز بھی کیا پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ جمعے کی نماز ادا کرنی ہے ہم نے. تو یا پھر ہم وہاں پہ کوئی خطبہ ہو جاتا ہے، خطبہ سننے چلے جاتے ہیں. ہوتی ہیں تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز مسجدوں میں، لیکن اب بھی وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مساجد استعمال کی ہیں یا ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس کے اندر ہیں میرے پاس کہ مسجدوں کا کیا کام تھا، ان کی کیا امپورٹنس تھی. تو جناب سب سے پہلے تو مسجد آپ کی ایک یونیورسٹی تھی، علم کا گہوارہ. وہ ہر چیز، ہر علم کی شاخ جو ہے نا وہ مسجد سے نکلتی. اسلام ایک اسلامی ماحول میں، ایک اسلامی دور میں ہر چیز کی شاخ، برانچ وہ مسجد سے نکلتی تھی. جب ابھی کوئی کسی یونیورسٹی کی بنیاد نہیں پڑی، کچھ بھی نہیں پڑی، تو سب سے پہلے اسلام کی یہ مسجد جو ہے مسجد نبوی، یہ ایک طرح سے سب سے بڑی دنیا کی اسلامک یونیورسٹی بن گئی. اور اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کون تھے؟ وہ وہی اصحاب صفہ تھے جو کہ آ کے یہاں پہ رہ رہے تھے. وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس تھے. تو ابھی کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ مسجد جو ہے وہ یہ اسلام کا گہوارہ بن گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے زیادہ مسجد میں پائے جاتے ہیں. مطلب وہ رہتے ہی مسجد میں تھے پریکٹیکلی. ویسے تو ان کا گھر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے، اس کا دروازہ بھی کھلتا تھا مسجد کے اندر. تو وہ بار بار آپ جس کسی نے ملنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مسجد چلا جائے تو مسجد نبوی میں مل جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جناب یہ مسجد ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہر طرح کی شورا بلائی جاتی تھی، ہر طرح کی کاؤنسل میٹنگ ہوتی تھی. جو بڑے بڑے فیصلے ہونے، جو لاز پاس ہونے، قرآن اتر رہا ہے، ظاہرہ قرآن میں سارے لاز وغیرہ موجود تھے، اس کی ڈسکشن اور وہ لوگوں تک پہنچانا، اس کی منادی کرنا، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا، ان تمام لاز کو امپلیمنٹ کرنا، یہ سب کچھ مسجد کے اندر ہوتا. تو مسجد آپ کی ایک سینٹ کا بھی کام کر رہی ہے، کاؤنسل کا بھی کام کر رہی ہے، کاؤنسلر آفس بھی ہے. اور اچھا جی، پھر تیسرا کیا ہے کہ مسجد میں سماجی سرگرمیاں بہت ہوتی تھیں. جو سوشل انٹریکشن تھا وہ ہر طرح کا سوشل انٹریکشن مسجد میں ہو رہا ہے.
صرف لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، کسی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کی کوئی تقریب ہو رہی ہے، نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، کوئی اور کسی قسم کی تقریب ہو رہی ہے، ہر چیز مسجد میں آ رہی ہے. لوگ آ کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، نماز کے بعد رکے ہوئے ہیں، ان کی بات چیت سے ایک دوسرے کے انٹریکشن بڑھ رہی ہے، اور پھر اس انٹریکشن کے نتیجے میں مطلب ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، جوکس بھی ہو رہے ہیں. ہر طرح کی چیز جو ہے وہ مسجد میں الاؤڈ تھی. یہ آج کا کانسیپٹ ہے کہ مسجدوں میں جی آپ بات نہ کریں، آپ بیٹھے نہیں، آپ یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، لیکن یہ سب کچھ مسجدوں میں شروع دن سے ہوتا رہا ہے. پھر لوگ اپنے پرانے جاہلی دور کے قصے بیٹھ کے سناتے تھے، اس پہ ہنستے تھے خوب. مطلب ایک طرح سے ایک محفل جسے کہتے ہیں نا، انٹرٹینمنٹ کی محفلیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی مسجد میں ہو رہی ہیں، کہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ہلا گلا بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اپنے قصے سنا کے. بلکہ شعر و شاعری اکثر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بن ثابت جو جن کو ہم اسلامک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیشنل پوئٹ کہہ سکتے ہیں اس جگہ کے، وہ تھے. ان سے شعر بھی سن رہے ہیں، اور چیزیں بھی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی جو کچھ ہو رہی ہے وہ بھی مسجد میں ہی ہو رہی ہے. پھر جناب تقریبات، میں نے ابھی مینشن کیا کہ نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی موٹی اس دور کی تقاریب تھیں، اس کلچر کی تقاریب تھیں، وہ بھی مسجد میں منعقد کی جا رہی تھیں. پھر یہ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جنگی دستوں کی ترتیب دی جاتی تھی. جتنے بھی جنگی دستے نکلتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نکلتے تھے، وہیں پر ان کی ترتیب دی جاتی تھی، ان کو آرڈرز دیے جاتے تھے، ان کے لیے سارا سب کچھ جو جمع کیا جاتا تھا، ان کو کہاں بھیجنا ہے، کس طرح بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے. اکثر اوقات ان کی ٹریننگ بھی وہیں کی جا رہی ہوتی تھی. تو مسجد وہ سچ اے ورسٹائل پلیس. اس کے علاوہ یہ مسجد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل ایک محل کی طرح ہے. مطلب جس طرح عام دوسرے سویلائزیشنز میں آپ دیکھیں کہ بادشاہ ایک محل میں بیٹھتا ہے اور اس کا محل بڑا لیوش ہوتا ہے، اور اس کے اتنے درباری ہوتے ہیں اور گارڈز ہوتے ہیں، سارا کچھ، اور جس کسی نے آنا ہے وہ وہاں پہ ملنے آتا ہے. وہ ایک بادشاہ کی ایک اپنی پرائیویٹ سینکچوری بھی ہوتی ہے، اور اس کی عمارت کا اور اس کی پیسے کا اور اس کی جاہ و جلال کا مظہر ہوتا ہے وہ محل. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کا مظہر یہ مسجد ہے جو آپ نے دیکھی. یہ مسجد، یہ شہر، یہ ان کے جاہ و جلال کا، یہ ان کا محل تھا. یہاں پہ سارا کچھ، ہر طرح کے ان کے درباری، سارے صحابہ کرام، ان کے کانفیڈانٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایڈوائزرز، عمر، ابو بکر، علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہاں، ان کی وائفز وہیں پہ بالکل ساتھ میں، ان کے حجرات، کوئی بڑے بڑے محل اور وہ سب نہیں ہو رہے، ان کے حجرات بھی وہیں ہیں سب کے. تو یہ ہمارے بادشاہ، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محل سرائے کی حیثیت رکھتی تھی یہ مسجد. اور پھر یہ کہ کوئی بھی ڈیلیگیشن، کوئی سفیر، کوئی سفارت کا جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ کسی اور ملک سے کہیں آتا تھا، ان کو بھی سب سے پہلے یہیں کہا جاتا تھا جی آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، ہمارے آقا سے، ہمارے کنگ سے ملنا ہے، تو یہ جگہ ہے، آپ کو یہاں جا کے ان سے ملنا پڑے گا. تو وہاں وہ بھی وہیں پر آتا تھا. اور ڈیفینیٹلی یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس وقت رومن اور فارس اور بائزنٹین اور یہ ساری امپائرز اتنی بڑی بڑی اپنے عروج پہ تھیں، اور ان کے پاس ان کی کیا محل اور ان کی کیا شان و شوکت تھی، یہ لوگ آتے تھے ایک بادشاہ سے ملنے، اور وہ ان کو لا کے ایک مسجد میں زمین پہ بٹھا دیا جاتا تھا. تو اندازہ، مطلب دا کانٹراسٹ واز سو اسٹارکنگ کہ ہر کوئی سوچنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو، اور یہ لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے. اور پھر یہ چیز ہمیں جو ہے نا، یہ چیز اس بات کا بھی مظہر ہے. بہت سارے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ انہوں نے تو شاید لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اور اپنی عبادت کروانے کے لیے اس طرح سے اسلام کی تشہیر کی، انہوں نے خود اسلام بنا لیا، تو پھر یہ چیز اس چیز کو بالکل نگیٹ کرتی ہے کہ پھر اگر کسی شخص کو اتھارٹی ہی چاہیے تھی، پاور ہی چاہیے تھی، تو پھر اس طرح سے پاور چاہیے تھی، اتنی قسم پسری کے عالم میں چاہیے تھی،
پھر انہوں نے کیوں اپنے لیے محل نہیں بنائے اونچے اونچے، پھر انہوں نے کیوں اور بڑے جو ہے وہ سونے کے زیورات نہیں پہنے اور قیمتی لباس نہیں پہنے اور بڑے عالیشان گھروں میں کیوں نہیں رہے. تو یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے ایون نان مسلمس کو بھی کہ پھر کیا ایسا تھا، کیا ایسی فلسفی تھی جس کے پیچھے یہ لوگ بھاگ رہے تھے. پھر جناب یہ مسجد جو تھی یہ ایک جیوری کی جگہ بھی تھی، یہاں پہ فیصلے بھی ہوتے تھے، جج بھی یہیں بیٹھتے تھے. جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ڈیفینیٹلی ان سے بڑھ کر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جج، لیکن ان کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو جس صحابی کو خلیفہ بناتے تھے وہ بھی یہاں بیٹھ کے اپنے تمام مسئلے لوگوں کے سنتے تھے، حل کرتے تھے، یہیں سے امپلیمنٹ کیے جاتے تھے. اگر کسی کو گردن اڑانے کی بھی سزا دی جا رہی ہے تو وہ بھی یہیں پر ہو رہی ہے، وہ بھی مسجد کے سامنے ہی ہو رہی ہے. اور اگر کسی کو معاف کیا جا رہا ہے، کسی کو کوڑے مارنے کی سزا بھی دی جا رہی ہے، کسی کو پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے. تو یہ مسجد جو ہے وہ ایک طرح کا جسٹس ہاؤس بھی تھا ہمارے پاس، جس لیجسلیٹر بلڈنگز ہوتی ہیں اور کورٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، تو مسجد کا کام وہ بھی تھا. پھر اس دور میں کوئی کسی قسم کے آرفنیجز نہیں تھے، کوئی بھی ایسے گھر نہیں تھے جہاں پر ان لوگوں کو جو ہے وہ پناہ مل سکے جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ مسجد اس چیز کو بھی کیٹر کرتی تھی. ایسے ہوم لیس لوگ جن کا کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، ایسے آرفنز جن کے ماں باپ کوئی رشتہ دار نہیں تھے، وہ سب بھی یہاں پر آتے تھے اور ان کا بھی بندوبست یہیں کیا جاتا تھا. یہ جو اہل صفہ والا جو چھپڑ تھا مسجد کا پچھلا حصہ، یہاں پر یہ لوگ آرام سے، ان کو رہنے کی اجازت تھی. لوگ آتے جاتے ان کو کھانا دے دیتے تھے، کھانا بھجواتے تھے. جتنی بھی زکوٰۃ اور خیرات اور جو سب کچھ اکٹھا کیا جاتا تھا وہ سب یہاں پہ لایا جاتا تھا اور ان میں بانٹا جاتا تھا. اس طرح ان کا گزر بسر ہوتا تھا. اور یہ دن رات وہاں پہ رہنے کے ساتھ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ آنا جانا مسجد میں تھا، تو ان کی صحبت سے یہ لوگ مستقل سیکھتے تھے. اور ان اہل صفہ میں سب سے بڑھ کر جو ہم جن کو جانتے ہیں، جن کا نام ہم سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفہ میں سے تھے، اور وہ کئی واقعات بتاتے ہیں جو ہم آگے چل کے بات کریں گے. جب ہم ٹپکلی صرف اہل صفہ کا ٹاپک ڈسکس کریں گے تو پھر اس میں ان کے واقعات دیکھیں گے. لیکن اس چھوٹے سے چھپڑ میں سے، اہل صفہ کا جو چھپڑ تھا، اتنے بڑے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی نکلے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے مروی ہیں وہ ہیں ابو ہریرہ، اور وہ یہاں رہتے تھے. اور وہ اسی لیے سب سے بڑے محدث بن سکے کیونکہ وہ دن رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے اور تمام صحابہ کرام کو ٹیل کرتے تھے باقاعدہ. وہ بھوکے رہتے تھے. وہ ظاہر کی سی بات ہے، ایک بندہ اپنی لیونگ کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے، اس نے زندگی کا مقصد بنایا بس میں نے یہ احادیث اکٹھی کرنی ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے زیادہ سے زیادہ، صحابیوں سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قرآن کی بس تعلیم لیتا رہوں. تو ان کو کھانے پینے کا، ان کو کمانے کا تو کوئی ہوش نہیں تھا. ان کی گزر بسر بس یہیں پر تھی. جو بھی لوگ خیرات اور صدقات دیتے تھے، مگر آپ دیکھیں انہوں نے کام کیا کیا ہے. ان کا کام کتنا بہترین ہے کہ ہم آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ احادیث مروی جو ہیں وہ ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اچھا جی جناب، تو جس کے پاس میں نے جس طرح مینشن کر دیا کہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یا کسی دور دراز علاقے سے لوگ آ رہے ہیں اور ان تعلیم کی غرض سے آ رہے ہیں، اسلام کی غرض سے آ رہے ہیں، تو وہ بھی سب کے سب یہیں اہل صفہ میں رہ رہے ہیں. اور ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقیم، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں پہ سوتے بھی تھے، یہ آرفنیج بھی تھا، اور ہر کام یہاں پر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے مسجد کے اندر. تو یہ اتنی ورسٹائل جگہ تھی کہ اس سے پہلے ہمیں تاریخ میں کوئی عبادت گھر، کوئی گرجا گھر، کوئی یہودیوں کا عبادت خانہ یا کسی بھی طرح کا ٹیمپل، مندر وغیرہ ایسا ورسٹائل نہیں ملتا، اس طرح سے نہیں ملتا ہمیں کہ جس میں اتنا کچھ، جس کو اتنے کاموں کے لیے یوز کیا گیا ہو، اس طرح سے انکارپوریٹ کیا گیا ہو.
تو یہ اپنی طرز کی ایک بالکل انوکھی بات تھی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی اور آج تک چل رہی ہے. اور پھر مسجدوں میں ظاہر ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے خلفائے راشدین کا دور آتا گیا تو اس میں پھر کتابیں لائبریریز بنی ہیں باقاعدہ پوری, اتنی بڑی بڑی پراپر مدرسے مسجدوں کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں. اور پھر بہت لوگوں نے اس طرح مسجدیں بنائی ہیں جہاں پہ پراپر اتنا بڑا کمپاؤنڈس کا رکھا کہ اس میں پراپر آرفنیج بھی ہے اور سرائے بھی ہے, مسافر خانہ بھی ہے اور پراپر وہ بھی ہے. اسی مسجد ان سب چیزوں کی اس ساری کریٹیوٹی کی جو بیس ہے نا وہ یہ مسجد نبوی ہے. تو اس لیے اس مسجد کی اہمیت, فضیلت, مطلب ہم بینگ اے مسلم اس کو پوری طرح سے گریسپ نہیں کر سکتے جتنی زیادہ ہے. تو جناب جس وقت یہ مسجد بنائی جا رہی تھی نا, اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کروا رہے تھے سب کے ساتھ, اور ہمیں پتہ ہے یہ ان کی سنت ہے کہ وہ ہر کام میں خود آگے بڑھ کر پہل کر کے حصہ ڈالتے ہیں اپنا. یہ نہیں ہوتا کہ صرف انہوں نے آرڈر دیا اور باقی سب کام کر رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے صرف حکم چلا رہے ہیں, نہیں. اگر لوگوں نے قمیضوں کرتے اتارے ہوئے اور اتار کے وہ اپنی پیٹھ پر پتھر لاد کے لا رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سب کر رہے ہیں. تو جب یہ انصار و مہاجرین کے ساتھ کام کروا رہے تھے تو انصار جو ہے نا کچھ اشعار پڑھتے جا رہے تھے. اب ان کے پاس اور تو کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی, ان کے پاس کوئی میوزکس نہیں تھیں اور میوزک وہ مانتے ہی نہیں تھے. تو ان کا واحد انٹرٹینمنٹ, ان کی سوشلائزیشن, ان کی طریقہ جسے کہتے ہیں خبریں پہنچانے کا طریقہ, وہ سب کچھ اشعار کی صورت میں ہوتا رہا. تو اس وقت ان کا میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف اشعار تھے. تو اس وقت انصار بھی کچھ نہ کچھ اشعار جو ہیں وہ پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ, جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو عربک ہے وہ آج کل کے بڑے بڑے عرب ماہرین عرب جو ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے, خاصی مشکل ہے. لیکن یہ تمام اشعار اور یہ سب کچھ موجود تھے. ابن اسحاق جس کتاب سے ہم یہ مسلسل لیتے آ رہے ہیں اس میں یہ تمام تذکرات موجود ہیں. اور اس میں ہی ان کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ انصار جو اشعار پڑھ رہے تھے ان کا مفہوم اس طرح تھا کہ اگر ہم بیٹھ کر ہم نے دیکھنا شروع کر دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرم ہے اور بے راہ روی کا مقام ہے. اس طرح کے مفہوم کے اشعار وہ پڑھ رہے تھے. عمار بن یاسر کو ہم جانتے ہیں کہ پہلے اسلام کے پہلے شہید مرد اور شہید خاتون, یہ ان کے والدین تھے عمار بن یاسر کے, سمیہ اور یاسر. تو عمار اس وقت بہت چھوٹے تھے جب ان کے والدین کو شہید کیا گیا, مگر پہلے شہداء میں سے تھے. اور عمار بن یاسر بھی بڑھ کے مسجد کی جو تعمیر تھی اس کے دوران کام کر رہے تھے. لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے نا, تو عمار بن یاسر دو پتھر اپنے اوپر اٹھا کے لا رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے اور ان کو جیسے ہم ازراہ مذاق کہتے ہیں نا, میرا تو حشر نشر کر دیا انہوں نے, مجھے تو مار ہی ڈالا انہوں نے, دیکھیں ذرا مجھے دو پتھر دے دیے اٹھا کے. اور عمار سر سے پاؤں تک مٹی میں اٹے ہوئے تھے, ان کے بال بھی اور پورا جسم ان کا مٹی میں بھرا ہوا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ان کے پاس ہے, اپنے ہاتھ سے ان کا سر پہ سے مٹی جھاڑی, ان کے جسم پہ سے ان کے فیس پہ سے مٹی جھاڑی اور ان کو کہنے لگے کہ نہیں او ابن سمیہ. اور یہ جو ہے بڑی اعزاز کی بات ہے, یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کے نام سے پکارا گیا اس دور میں جس وقت کہ سب کچھ صرف مردوں کا تھا, عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بیٹا بھی ظاہر ہے باپ کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر کو عمار بن سمیہ کہہ کے پکارتے تھے. اور یہ اس لیے تاکہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ٹریبیوٹ دے سکیں, ان کا جو ہے نا وہ ان کا رتبہ بتا سکیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کہہ کے پکارتے ہیں, تو یہ عمار بن یاسر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن سمیہ کہا کرتے تھے اس وجہ سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اور یہ لفظ تاریخ میں رقم ہو گیا اور انہوں نے بڑا رول پلے کیا جنگ صفین میں. تو ان لفظوں کو غور سے سنیں کہ نہیں ہو ابن سمیہ,
یہ تمہیں نہیں ماریں گے بلکہ تمہیں ایک ایسا گروہ مارے گا جو زیادتی پر ہوگا، اور آخری چیز جو تم پیو گے وہ ہوگا دودھ۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا باتوں باتوں میں، پیار میں، مذاق میں ایک پریڈکشن کی، ایک فیوچر کی پریڈکشن کی، اور یہ پریڈکشن جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہو گئے جنگ صفین میں، اور انہوں نے اس جنگ کے دوران حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے جنگیں نہیں، اس سے پہلے بہت جنگوں میں حضرت عمار نے حصہ لیا، بہت جنگوں میں، اور ظاہر ہے سب کو جو وہاں موجود تھے اس وقت مسجد نبوی کی بنوائی کے وقت، ان سب کو یہ حدیث معلوم تھی، یاد تھی، سب کو، سب کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، ان کو اس بات کا اندازہ تھا، اور بہت جنگوں میں حصہ لیا، لیکن اس جنگ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور یہ حضرت علی کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو لوگوں نے اس بات سے پھر اندازہ لگایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج جو ہے وہ زیادتی پر تھی۔ کئی علماء اس چیز کا بڑا غلط مفہوم نکالتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے، یا کچھ ایسا ہو گیا تھا، لیکن یہ سب کہنا درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے تمام صحابہ کرام برابر ہیں، اور ہمارے لیے ان کو عزت دینا لازمی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ وہ جو کرتے تھے، ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم نہ کسی کے لیے برا کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کسی پر الزام تراشی کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی زبان تو بالکل ہی نہیں گندی کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی ذرا برے الفاظ استعمال کر کے، تو پھر یہ تو صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے تو تمام تر صحابہ جو ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں، تم جس کو بھی فالو کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابیوں میں سے تھے جو کہ کاتب وحی تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ان پہ اترتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، تو وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی جو صحابی ہیں ان کو ہم کسی بھی طرح سے برا کہیں، تو ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادتی پر تھے۔ ایک گروہ جو ہے ان میں بہت زیادہ زیادتی پر تھا، ایک گروہ زیادتی پر تھا، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جس میں تین عبداللہ شامل تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن ابو بکر تھے، اور ایک اور عبداللہ تھے۔ یہ بالکل بیٹھے رہے، ان کو بارہا کہا گیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ہرگز کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور پھر بعد کے علماء اور تبع تابعین، انہوں نے کہا کہ یہ گروہ سب سے صحیح تھا، جنہوں نے نہ زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دیا، نہ زیادہ زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دیا، نہ کم زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دیا، اور یہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اس وقت۔ یہ ایک فتنہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، اور اس کے ذریعے کئی مسلمانوں کی آزمائش کرنی تھی۔ بہرحال ہم لوگ کوئی نہیں ہوتے اس کو ججمنٹ دینے والے۔ خیر، کمنگ بیک ٹو عمار بن یاسر، کہ ان کی ڈیتھ ان کی شہادت جو ہے وہ اس جنگ کے دوران ہوئی، اور لوگوں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ واقعی جنگ پہ آنے سے پہلے جو آخری مشروب انہوں نے پیا وہ دودھ تھا۔ دودھ پینے کے بعد وہ اس جنگ پہ آئے تھے اور ان کی شہادت ہوئی۔ تو جناب یہ ایک بہت 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 مشہور واقعہ جو اس مسجد کی تعمیر کے دوران کا تھا، یہ وہ تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد مدینہ آنے سے پہلے ہر نماز جو ہے وہ 2 رکعتوں پہ مشتمل تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ نماز کس وقت نماز کا حکم آیا، نماز کا حکم معراج کے دوران آیا، اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ مکہ میں ہی ہوتا ہے، جس پہ ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، غالباً 20-22 جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر۔ تو جناب یہ اس طرح سے، لیکن یہاں پہ مدینہ آنے کے بعد یہ حکم کس وقت چینج ہوا، کس طرح ہوا، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن مدینہ آنے کے بعد تمام جو رکعتیں تھیں، فرض نماز تھی، ان کی رکعتوں میں تبدیلی آئی، سوائے فجر کی نماز کے وہی 2 فرض رہ گئے، لیکن باقی سب ظہر 4 فرض ہو گئے، عصر 4 ہو گئے، مغرب 3 ہو گئے، اور عشاء میں بھی 4 فرض ہو گئے۔ اور جو 2
फ़र्ض تھے وہ پھر مسافر کی نماز رہ گئی. تو یہ حدیث جو ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا مروی کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتایا ہے، اور ہم نہیں جانتے بالکل ایگزیکٹلی کہ یہ کس وقت ہو رہا ہے، اس کا ہمیں کوئی ٹائم لائن نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا. بہرحال یہ بہت شروع کے دنوں میں ہی، جس وقت یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور لوگ مدینہ آ گئے تھے، ہجرت بڑی پیمانے پر ہو چکی تھی، یہ اسی وقت ہوا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جس وقت قبلہ چینج کرنے کا حکم آتا ہے قرآن میں، تو ہمیں معلوم ہے اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جو بیت المقدس تھا وہ بالکل مدینہ کے نارتھ میں، بالکل شمال میں جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور جو مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ بالکل مدینہ کے جنوب میں، ساؤتھ میں. یعنی کہ مدینہ بالکل سینٹر ہے. اگر آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو آپ ایک ڈائریکشن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو مکہ کی طرف نماز پڑھنی ہے تو آپ کو بالکل 180 ڈگریز پہ اپنے گھومنا پڑے گا، 360 ڈگریز پہ، اور آپ پیچھے کی جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، اپنے بالکل پیٹھ پیچھے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. تو جس وقت یہ حکم آیا تو اس وقت جہاں پر اصحاب صفا کا چھپر ڈالا گیا تھا تو نماز پھر بالکل اس طرف آ گئی، یعنی کہ اس کی امامت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں جا کے کرانی شروع کر دی، اور اصحاب صفا کو اس پیچھے والے چھپڑ میں ڈال دیا گیا جو انیشیلی مسجد کی امامت کے لیے رکھا گیا تھا. وہ وہاں پر ہو گئے، اور پھر اس چھپڑ کو ذرا بہتر کیا گیا اور پھر یہاں اس طرف نماز پڑھائی جانے لگی. اب جناب مسجد بن کے تیار ہو گئی ہے، مسجد بن کے تیار ہو گئی. اب مسئلہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کے اوقات میں بلائیں کیسے مسجد میں. تو اب لوگوں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا اکٹھی کی، جو ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تمام جلیل القدر صحابیوں کو انصار میں سے بھی اور مہاجرین میں سے بھی بلاتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، ان کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی بتائیں اب ہمیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے، کیا ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے. تو مختلف لوگوں نے مختلف آراء دیں. کسی نے کہا گھنٹہ لگا لیتے ہیں، ہم ایک گھنٹی بجائیں گے تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو آواز آ جائے گی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا گھنٹی کی آواز بالکل پسند نہیں تھی، بلکہ ایک موقع پر انہوں نے یہ تک کہا، یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں آتے جس میں کہ گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہو، یعنی فرشتے بھی ان قافلوں کے ساتھ نہیں آتے. بہت سارے ہم اس سے سبق نکال سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز چھوڑیں، ہم تو گانے اور بجانے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہوتے ہیں، تو پھر کیسے ہمارے پاس فرشتے آئیں گے؟ شیاطین ہی آئیں گے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گھنٹی کی آواز کو پسند نہیں کر رہے، تو گانا بجانا، میوزک اور پھر یہ سب کہاں سے، کس طرح سے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ پھر کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہودیوں کی طرح بگل بجائیں. وہ ایک خاص قسم کا ایک آلہ بجاتے تھے جس کو شوفر کہا جاتا ہے. یہ شوفر وہ نہیں ہے جو دروازے کھولتا ہے اور گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، یہ ایک خاص قسم کا آلہ ہے، بگل کی طرح سے ہوتا ہے، مگر آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈسکرائب اٹ. وہ بہرحال وہ اس کو بجاتے ہیں، اس میں آواز پھونک مارتے ہیں یا کس طرح اس میں سے آواز آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کر دیا جائے، لیکن اس کو بھی پسند نہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال اس روز کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ایک طرح سے کہتے ہیں کاؤنسل ڈسمس ہو گئی. اب اس رات ہوا یہ کہ 2 صحابیوں نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ان میں سے جو پہلے صحابی تھے وہ تھے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب انہوں نے خواب کیا دیکھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک شخص ہے جو کہ گھنٹیاں اور بگل بیچ رہا ہے، ان کو بیچنے والا ہے، اور یہ ان کے پاس جاتے ہیں عبداللہ ابن زید، اور ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کیا میں یہ چیزیں خرید سکتا ہوں تم سے؟ تو یہ آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا کرنی ہے، کس لیے چاہیے تمہیں یہ چیز؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں، تو شاید ان میں سے کوئی چیز ان کے کام آ جائے یا ان کو پسند آ جائے. اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے کہیں بہتر ہے.
تو صحابی نے کہا، عبداللہ بن زید نے کہا ہاں ضرور کیوں نہیں. تو اس آدمی نے کہا جب تمہارے یہاں اذان کا وقت ہو تو تم میں سے ایک شخص اونچی آواز میں یہ پکارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پوری اذان جو ہے ہماری. اور انہوں نے یہ اپنے خواب میں سنی. اچھا جناب، یہ حدیث بخاری، ترمذی، ابو داود، احمد، خزیمہ، بہت ساری صحیحین میں ملتی ہے ہمیں کہ عبداللہ بن زید سے جو ہے وہ یہ خواب نقل کیا گیا. اب جیسے ہی عبداللہ بن زید کی آنکھ کھلی تو ان کے ذہن میں یہ خواب بالکل ایسے تھا جیسے کہ آپ نے ان ایکچوئل دیکھا ہو نا، مطلب بالکل ریئل خواب تھا اور بالکل ان کو یاد تازہ فریش. وہ اسی وقت اٹھے اور اٹھ کے بھاگے، اپنا انہوں نے لباس تبدیل کیا، فوراً بھاگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ پورا خواب سنا اس کے بعد انہوں نے فرمایا انہ رؤیا بالحق، بے شک یہ خواب تمہارا سچا ہے. ایک بات جاننے کی ہے، یہ واحد حکم ہے اسلامک لاز میں، واحد ایک حکم ہے، ایک کمانڈ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ بیسڈ آف اے ڈریم آف اے صحابی ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی ایسی کمانڈ نہیں دیکھتے جس میں کسی اور صحابی نے کوئی خواب دیکھا اور اس کی بیسس پر کوئی حکم جاری کیا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ خواب پر شرعی حجت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی بھی ایسا حکم دیا جائے جس کے بارے میں پہلے سے حکم نازل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کا حکم دے دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ظاہر ہے، سنت سے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو وہ آپ چاہے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں نہ دیکھیں وہ حکم دیتے ہوئے، آپ اس حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی بزرگ نے آ کے ان کو کہا کہ تم تو اتنے عبادت گزار ہو، تمہیں اب مزید عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب گناہ بخش دیے. یہ ایک بڑا آبویس خواب ہے، میرا خیال ہے کہ ہر ذی العقل انسان جو ہے وہ جان سکتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوگا خواب. لیکن اگر ان کیس کوئی ایسا بزرگ اس کو لگے کہ جس پہ اس کو بڑا ایمان ہے اور بڑا مطلب کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، تو بھی اس کا ماننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر شرعی حجت نہیں لگتی. تو بہرحال خواب کا یہ حکم اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یہ ناٹ بیکاز کہ یہ خواب سے لیا گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. انہوں نے اس کو ایک تجویز کی طرح لیا، ان کو یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے اس کا حکم لاگو کیا، اس لیے نہیں کہ یہ خواب میں دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جب بات ہو گئی، اب یہ صحابی عبداللہ بن زید جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو خود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آواز دی کہ بلال کہاں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ الفاظ سیکھو زید سے اور تم جاؤ اور جا کے اذان دو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ کیوں، لیکن اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیسے کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری سب سے اونچی آواز ہے تو میں چاہتا ہوں تم اذان دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز بھی واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کام بیسٹ سوٹر کو، جو بندہ اس کام کو کر سکتا اس کو دیتے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کام کے لیے بہترین تھے، اور یہ چنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، مگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کی عنایت تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ وہ آواز جو مکہ کی گلیوں میں احد 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 کر کے گونجتی تھی، کہ شدید ٹارچر کے بیچ میں بھی وہی آواز گونج رہی ہوتی تھی مکہ کی وادی میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام لگایا کہ وہ پہلے مؤذن اسلام کے بنے، اور پھر وہ اللہ اکبر ان کی آواز گونجتی رہی مدینہ کی وادیوں میں بھی. تو یہ ان کا یہ شرف ان کو ملا.
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ یہ مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کر اذان دینی شروع کی تو دیکھا ایک طرف سے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آ رہے ہیں، اور اس طرح بھاگے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا تہبند بھی لٹرلی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کہ وہ باندھا ہوا بھی نہیں ہے، اپنے کپڑے پوری طرح پہنے ہوئے بھی نہیں ہے کہ اگر وہ چھوڑیں تو وہ گر جائے شاید۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ساتھ ہی مسجد میں کہنے لگے واللہ واللہ میں نے بالکل یہی خواب، میں نے یہی الفاظ سنے خواب میں نے بالکل یہی الفاظ سنے خواب میں۔ تو پھر جب بعد میں بیٹھ کے ڈسکشن کی گئی تو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب کو بھی بالکل وہی خواب آیا تھا جو کہ عبداللہ بن زید کو آیا تھا۔ تو ان دونوں حضرات نے، ان دونوں صحابی حضرات نے سملر خواب دیکھا، جس کی وجہ سے ہماری جو اذان ہے یہ پرسکرائب ہوئی، اور یہ اذان ہم آج تک سنتے ہیں اور بڑی خوبصورت آوازوں میں سنتے ہیں، اور اللہ کرے کہ جب ہم جنت میں جائیں تو ہمیں اذان بلالی سننے کی کا شرف بھی حاصل ہو، پہلی اذان جو ہے وہ سننے کا بھی ہمیں شرف حاصل ہو، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، ان کے محلے دار، ان کے دوستوں میں بھی رہ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو جناب یہ تھی اس مسجد کی کہانی، اور جب یہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنائے گئے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 بیویاں تھیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں کے گھر مسجد کے ساتھ بالکل ملحق 2 حجرے جو ہیں وہ بنائے گئے، اور پھر کئی لوگوں نے مسجد کے ساتھ اپنے اپنے حجرے بنا لیے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پھر انہوں نے ان سب کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ سب دروازے بند کروا دیے گئے، سوائے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ پھر اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید شادیاں کی، ان کے نکاح ہوئے، تو ان وائفز کے حجرے جو تھے وہ پھر اگلے بلاکس میں تھوڑا دور جا کے تھے، کیونکہ اس وقت تک یہاں پر ساری جگہ ارد گرد مسجد کی جو ہے وہ مکمل طور پہ لوگوں نے بک کر لی تھی، اپنے لیے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ تو باقی کے حجرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دور جا کے ہیں۔ اور اگلی یہ ہماری جو سیرہ کا 29 پارٹ ہے وہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی پارٹ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو پالیسیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اختیار کی رول کرنے کے لیے وہاں پہ، اور معاہدات جو کیے ارد گرد کے قبیلوں سے، جو حکم دیے، جو آرڈرز لاگو کیے، جو لاز بنائے مدینہ میں، وہ کیا تھے اور وہ کتنے انجینیس تھے۔ یہ آپ اس دور کے حساب سے اپنے آپ کو اس دور میں لے جا کے سوچئے، جب آپ سنیں گے تو آپ میری طرح آپ کو بھی حیرانی ضرور ہوگی، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انجینیس کے بالکل معتقد ہو جائیں گے کہ واقعی وہ مطلب ایک آدمی، ایک نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جس کے پاس مدد خداوندی نہ ہونا وہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گورن کیا وہاں سے بیٹھ کے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگلی سیرہ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، جلدی آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔